نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہاں گزارش کند قبلہ واجب الاحترام خطیب آل محمد علامہ ندیم حیدر عابدی صاحب جن کے پان زیب ممبر تھی مجلس کا خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ بلند تر صلوات۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے۔ جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بانیان مجلس کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ ولی العصر حجت خدا بقیت لازم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں جو شرعی حاجات دل میں رکھتے ہیں تمام مومنین کی تمام تر حاجات شرعیہ پوری ہو جائیں۔ اگر کوئی بزرگ علیل ہے بتصدق ایوب کربلا پروردگار انہیں شفاعت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومنہ علیل ہے پروردگار بتصدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں شفاعت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری دعائیں مستجاب فرما، پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کوشش کر کے درود اس قدر بلند آواز سے پڑھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا پیغام لے کر نجف سے ہوا آئے۔ بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ آمادہ ہیں دو چار باتیں آپ آواز سے کر لیں۔ بہت شکر گزار، ماشاءاللہ مزاج آشنا لوگ تشریف فرمائیں۔ تو چونکہ میرا دل ہے کہ آج اس امام کے ہی عنوان سے گفتگو ہو کہ جس کے عہد میں ہم سب سانسیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا میں صدیوں کا سفر لمحوں میں کرنا چاہوں گا، تو آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ لمحوں میں حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آئے گی۔ بڑے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہیں۔ اعلان ہوا، کب ہوا؟ روز میثاق اللہ نے جب انبیاء سے نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار کے بعد عہد لیا تو قرآن نے اعلان کیا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے عہد لیا گیا۔ میثاق النبیین، نبیین کی لفظیں ہیں قرآن نے استعمال کی، یعنی 100% نبی، سب کے سب نبی، صحیح؟ اور قبلہ یہ نبی سارے کہاں تھے؟ روز میثاق عہد لیا جا رہا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ پچھلی بستی میرے ساتھ ہیں، لمحوں میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک ابھی نظر آ جائے گی۔ تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب عہد لیا کہا تم میں ایک مصدق رسول بھیجوں گا، تم پہ واجب ہے تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ پروردگار یہ سارے نبی کہاں مل گئے؟ کہا عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں۔ پتہ چلا نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، 40 سال بعد نہیں بنا کرتا۔ جو ہاتھ اٹھا اس کو میرا سلام۔ اللہ اکبر، مل کے یا رسول اللہ۔ بہت شکر گزار، بہت شکر گزار، بہت شکر۔ قبلہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، 40 سال بعد نہیں بنا کرتا۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے نبی کی کہ معاذ اللہ 40 سال بعد نبی بن گئے۔ جملہ پڑھ دوں یار، 40 سال بعد تو ہر بندہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی تو ہوگا جو ساتھ دے گا میرے ساتھ، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حیدری! کمپیوٹر، کیلکولیٹر، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ عیسائیوں سے آج اسلحے کی جنگ ختم بھی ہو جائے گی جو چل رہی ہیں، یہ ڈرون حملے رک بھی جائیں گے۔ اگر وہ تم سے پہلا سوال، اگر تم اس سے ٹیبل ٹاک بھی کرو گے تو مناظرہ بھی کرو گے تو پہلا سوال کریں گے تم سے۔ عیسائی یہ سوال کرنے کا حق رکھ رہے ہیں۔ تم کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال بعد نبی بنا،
ہمارا نبی عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول کے بتا رہا ہے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ تم کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال بعد نبی بنا، پھر تمہارے نبی کی شان زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی شان؟ نہیں میرے ساتھ جاگنا، میں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس مجلس کے توسط سے، عیسائیوں سے جنگ ختم بھی کر لیں۔ قبلہ وہ یہ سوال کرنے کا حق رکھ رہے ہیں کیونکہ جناب عیسیٰ نے آتے ہی کہا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ منظر دکھاؤں کب کہا؟ شادی ہوئی نہیں، آغوش میں بچہ آ گئے، بی بی نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی نے پنگھوڑے والے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہیں بی بی یہ کیا بولے گا؟ قبلہ تھے وہ بھی سچے، ان کا کبھی کوئی بولا جو نہیں تھا۔ آئلی تھے وہ بھی سچے، ان کا کبھی کوئی بولا جو نہیں تھا۔ فَإِشَارَةً لَهُ، بی بی نے اشارہ کیا، سارے بولتے ہیں کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ پنگھوڑے والا بچہ کیا بولے گا؟ یہ پنگھوڑے والا بچہ کیا بولے گا؟ میں کہا کرتا ہوں عیسیٰ تیری عمر کے بچے نہیں بولا کرتے، تو 3 دن کی عمر میں صرف اس لیے بول پڑا ہے کیونکہ تجھ پہ تیرے اللہ کا کرم ہے۔ بولے گا وہی جس کا لہجہ آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ فکر سننا، عیسیٰ تیری عمر کے بچے نہیں بولا کرتے، تو 3 دن کی عمر میں اس لیے بول پڑا ہے کیونکہ تجھ پہ تیرے اللہ کا کرم ہے، ورنہ تیری عمر کے بچے تو وہی بولا کرتے ہیں جو کرم اللہ وجہ ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے با جماعت نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے، وہی بولا کرتے ہیں جو کرم اللہ وجہ ہوتا۔ اشارہ کیا یہ بولے گا۔ ادھر عیسیٰ بولے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ سارے قدموں میں گر گئے، طاہرہ بی بی، اے زکیہ بی بی، اے راضیہ بی بی، اے مرضیہ بی بی، اے بطول بی بی، ہم سے گستاخی ہو گئی، ہم نے تیرے کردار پہ شک کیا، چپ نہ رہنا، بول کے مجھے جواب دینا۔ اے بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی تو عیسیٰ نے اپنا نبی ہونا بتایا ہے، یہ بتایا میں کتاب لے کے آیا ہوں، ماں کی عصمت کی گواہی نہیں تھی، تم معافیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ تعجب نہیں عیسائی ہم سے پوچھیں اور تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ جب یہ کہہ رہا ہے یہ نبی ہے تو پھر یہ نبی کی ماں ہے، نبی کے والدین گناہگار نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے جب یہ کہہ رہا ہے نبی ہوں تو یہ نبی کی والدہ ہے، تو تم سے سوال کرنے کا عیسائی حق رکھ رہے ہیں، اس اسلحے کی جنگ ختم بھی کر لو۔ معذرت کے ساتھ یہ نعرہ حیدری فرض کفایہ نہیں، قبلہ ہوتے ہیں بڑے باریک مزاج بندے، جب کوئی نعرہ حیدری کہتا ہے وہ سیالی 7 والے کو سونپ دیتے ذرا تو ہی آ، ایسے نہیں۔ سرکار ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ میرے بھائی علی کا ایک مرتبہ نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اور بہار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے نقل کیا کہ ہر 3 حرفین لام یاد، ہر حرف کے بدلے ختم قرآن کا ثواب۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ بس یہ لاری میں سفر کر رہے ہوں، آپ بزرگ موجود ہیں، تائید فرمائیں گے، زور لگے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے یا علی، نکلتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہے نا، تو زبان سے نکلتا ہے، سامنے باری سواری گھورنا شروع کر دیتی۔ وہ کیوں گھورتی ہے؟ وہ اس لیے گھورتی ہے، اس نے ایک لمحے میں ختم قرآن کا ثواب لے لیا، ہمارے مہینے لگ جاتے ہیں، شبینے لگ جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، او جاگ جاؤ خدا را، میرا ساتھ دو، خدا کی قسم۔ قبلہ یہ محمد مصطفیٰ نے بھی علی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پورے قرآن کا نچوڑ، ایک صحابہ علی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، علی فرماتے ہیں ایک تفسیر بیان کر رہے تھے، ایک بندہ کہنے لگا یا علی اتنی تفصیلی تفسیر؟ علی فرماتے ہیں نہیں، اختصار بھی اس میں ہے، میں مختصر بھی کر سکتا ہوں۔ اب علی پورے قرآن کا نچوڑ کیسے دیتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ اس بے میں ہے جو
जो बिस्मिल्लाह के शुरू में है, उस बे का निचोड़ उस नुक्ते में है जो बे के नीचे होता है। अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो ताहतुल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे होता है। आओ सारे मिलके अर्ज करें, या अली आपने आयजी की इंतहा कर दी, आपने आयजी की इंतहा कर दी। या अली आप अपने आप को अलिफ कह लेते, आप अपने आप को बे कह लेते, आप अपना तारुफ फरमा रहे हैं कि नहीं मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे होता है। तो ताज्जुब नहीं, अली ये जवाब थे कि तुमने इल्मुल आदाद नहीं पढ़ा। इल्मुल आदाद के तहत अलिफ का अदद एक है, एक जात अल्लाह की है, बे के अदद दो है, दूसरी जात मोहम्मद मुस्तफा की है। अली फरमाते हैं मैं अली मोहम्मद मुस्तफा से इतना छोटा हूँ जितना नुक्ता बे से छोटा होता है। और जो मेरी कौम के बारे में तबसरे करते हैं, शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, मैं वो तारुफ पेश कर रहा हूँ जो अली खुद तारुफ फरमाते हैं। अली फरमाते हैं मैं अली भी नहीं, चूंकि अलिफ का अदद एक है, एक साथ अल्लाह की है। मैं बे भी नहीं, चूंकि बे के अदद दो है, दूसरी साथ मोहम्मद मुस्तफा की है। अली फरमाते हैं मैं अली मोहम्मद मुस्तफा से इतना छोटा हूँ जितना नुक्ता बे से छोटा होता है। अली फरमाते हैं मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे होता है। आखिरी आदमी तक मुतवज्जे नहीं होंगे तो मैं भी अली का लफ्ज मुकम्मिल नहीं करूंगा। अली फरमाते हैं मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे होता है, लेकिन जरूर इतना हूँ नुक्ता हटा दो बे पहचानी नहीं जाती। मिलके बाजमात नारा हैदरी। मौला सलामत। जरूरी इतना नुक्ता हटा दो बे पहचानी नहीं जाती। अरे यही फलसफा तो हम दुनिया को समझाना चाह रहे। किबला आप पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, ताईद फरमाइएगा। फर्ज कर ले मैं यहां बे लिखता हूं, ठीक है, नुक्ता हटा देता हूं। बच्चों से भी पूछो क्या है, कुछ नहीं। हाँ नुक्ता हटा दो। अच्छा चलो उसके बरक्स मैं बे लिखता हूं, ऊपर वाला हिस्सा मिटाता हूं, नीचे क्या है, बच्चा भी बोलेगा नुक्ता। और यही फलसफा तो हम दुनिया को समझाना चाह रहे हैं। जब अली तेरे करीब नहीं होगा नबी समझ में कैसे आएगा। हाय 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 हाय, यही फलसफा हम दुनिया को समझाना चाह रहे हैं। जब अली तुम्हारे करीब नहीं होगा नबी समझ में कैसे आएगा। नबी क्या है, नबी हादी है, नबी महदी है, नबी रहनुमा है, नबी पेशवा है, नबी दीन है, नबी ईमान है, नबी तशखुस है, नबी हुस्न अव्वल है, नबी खल्क अव्वल है, नबी खुलकत अव्वल है, नबी यासीन है, और पिछली बस्ती वाली नबी मुजम्मिल है, नबी मुदस्सिर है, नबी ताहा है, नबी लते गाय मुमकिनात है, नबी लते गाय शर्जिहात है, नबी बायसे कौनो मका है, नबी दुनिया के अदम को वजूद अता करने वाला है, नबी वो है जिसपे माजी की दास्तानें मुंतही हुई, नबी वो है जिसका ऐलान हक हुआ ला नबी मिन बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नबी वो है जिसने ख्वाब आदम को ताबीर हयात अता की, नबी वो है जिसने तूफान नूह के तमव्विज को सुकून फितरत अता किया, नबी वो है जिसने सब्र अय्यूब को एक गुलाब से बढ़ा के गुलिस्तान में तब्दील कर दिया, नबी वो है कि जिसने अरब के दरिंदों के हाथों से तलवारें छीन कर उनके हाथों में तस्बीहां थमाकर उनके दानों को शुमार करने का सलीका सिखा दिया, नबी वो है जिसने फख्र और तकब्बुर को सजदा सिखा दिया, नबी वो है जिसने लुटेरों को खुम्सो ज़कात का पाबंद बना दिया। बोल पड़ो कोई कुछ नहीं कहेगा। खुदा की कसम नबी वो है कि जिसने बेसर को पूजर बना दिया, नबी वो है जिसने बेमाल को बिलाल बना दिया, नबी वो है जिसने कमतर को कंबर बना दिया, मुसलमान को सलमान बना दिया। बहुत शुक्र गुजार, बहुत शुक्र गुजार, मौला आपको सलामत रखे। खुदारा यही फलसफा हम दुनिया को समझाना चाह रहे हैं। जब अली तुम्हारे करीब नहीं होंगे नबी समझ में नहीं आ सकते, बाईपास नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे छत पे जाना है, मैं पहली सीढ़ी पे कदम रख के आखिरी पे जाना चाहूं टांग तुड़वाऊंगा नहीं, स्टेप वाइज। ऐसे है या नहीं? पिछली बस्ती बैठे हो टुर गए हो, अच्छा साथ दीजिएगा। यही फलसफा हम किबला दुनिया को समझाना चाह रहे। जब अली तुम्हारे करीब नहीं होगा, हाँ हाँ ईसाई तुमसे सवाल करने का हक रख रहे, तुम कहते हो तुम्हारा नबी 40 साल बाद नबी बना,
تمہارے نبی کی شان زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی؟ پھر عیسائیوں کو زمانہ کیا جواب دے گا؟ قبلہ عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے دنیا کو علی کے قریب آنا پڑے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جاگنا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھے گا انشاءاللہ در علی سے، خیرات مانگنی ہے تو فکرہ لینا، دنیا کو عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے علی کے قریب آنا پڑے گا، نقطہ با کا با کے نیچے لگانا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے، 16 رجب کو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی نے 3 دن کی عمر میں قرآن سنا کر عیسائیوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا، اور اپنے نبی کے سردار ہونے پہ فخر کرنے والوں، یہ کام تو میرے نبی کا نوکر بھی کر لیتا۔ آئے ہائے ہائے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ تو نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں 40 سال بعد نہیں، میں نے کہا نا 40 سال بعد تو ہر بندہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سوچئے گا بات، تاریخ کے طالب علم موجود ہیں اور پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، وہ سمجھتے اس بات کو۔ تو قبلہ جب عہد لیا کہ تم میں ایک مصدق رسول بھیجوں گا، تم پہ واجب ہے تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ یا اللہ تو موجود ہے، تیرے نبی ہیں، اور تیرے نبی کی ہی مدد کے لیے غیر اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ نہیں، میں شاید پہنچا نہیں پایا، میں جلدی کر گیا۔ اپنے نبی کی مدد کے لیے کہا نصرت بھی کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم ایمان تو ابھی لے آئے، جب وہ آئے گا نا تو ہم اس کی نصرت کریں گے۔ بس وعدہ دے دیا انبیاء نے، سارے نبیوں نے وعدہ دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو مسجود ملائک بنا کر زمین پر اتارا۔ جیسے زمین پر اتارا، جناب آدم کیا کرتے تھے؟ اور یہ بھی ایک ہے کہ جناب آدم کو اتارا سری لنکا میں، جس کا علاقہ سرندیپ ہے، سرندیپ اس میں اتارا، ٹھیک ہے۔ اور جناب حوا کو جدہ میں، اسی سے دادی لفظ نکلا جدہ سے، اور وہ وہاں پھر یہ مل کیسے گئے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، بحث ہے، پھر بتائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب وہاں اتارا۔ اب جناب آدم کا مشغلہ کیا تھا؟ تاریخ آدم لکھنے والوں نے لکھا کہ صبح ہوئی روتے تھے، شام ہوئی تو روتے تھے۔ اتنے روتے تھے جناب آدم کہ جناب آدم کے آنسوؤں سے گڑھے بھر جایا کرتے تھے، اور پرندے انہیں پانی سمجھ کے پی کے اڑ جایا کرتے تھے۔ فقرہ پڑھوں، جملہ بھی پڑھوں گا، پھر چہرے بھی پڑھوں گا کہ پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے، ٹھیک ہے، نوالا سلامت رکھے۔ اب کیا کرتے؟ صبح ہوئی رو رہے، کیا ہوا سرکار روتے کیوں ہیں؟ کہا ہوا یاد آ رہی، ہجر میں رونا آدم سے چلا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کوئی تو ہوگا جو سفر کرے گا، کوئی تو ہوگا جو روش ادراک پہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہوا یاد آ رہی۔ پھر 5 کا ہوا زندہ ہے یا مر گئی؟ کا زندہ ہے۔ تو آدم سے پوچھو نا، اللہ کا نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتا ہے؟ جو نہیں پہنچا اس کو میرا سلام ہے، جو پہنچ گیا اس کو مولا سلامت رکھے۔ اللہ کا نبی ہو کر زندہ کو کیوں رو رہے ہو؟ نہ ادھر نہ دیکھنا، لائٹ گئی ہے بس ادھر کی، ذرا ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو بڑی کام کی چیز ہے۔ وہ دور گزر گیا کہ مولوی اپنی کئی ہوئی بات سے مکر جاتے تھے، آج ہر چیز آنکھ کے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی ہے۔ وہ دور گزر گیا مولوی تقریر کر کے انکار کر دیتا تھا، آج لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں، مولانا یہ کہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ آڈیو ویڈیو کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر پہ بن گئے ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے۔ حیدری، مولا یہ بن نہیں تھے تو غدیر پہ بن گئے ہوتے، ہمیں پتہ تو چلتا بخن بخن کہہ کے مکرنے والے کون ہیں۔ بہت شکر گزار۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا۔ جب سرکار کا ظہور ہوگا نا تو ویڈیو بنے گی۔ ہاں سرکار، اپنوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔
ہاں ہاں، جو سرکار حجت کا انتظار کرتا ہوا صحیح حقیقی پیرائے میں اس کا مولا کا انتظار کرتے ہوئے مرا ہوگا نا، جب سرکار ظہور فرمائیں گے مولا اس کی قبر پہ جا کے اسے پکار کے کہیں گے اخرج اخرج یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی باہر آ، اس وقت تو میرا انتظار کر رہا تھا، اب میں تیرا انتظار کر رہا۔ کیا روحانیت ہے مجلس کی، مولا سلامت رکھے۔ فضائل ہو رہے ہیں اور آنکھیں بہ رہی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں دو موقعوں کے آنسو بہت ہی متبرک اور معتبر ہیں۔ فرمایا کون کون سے؟ کہا ایک جو فضائل میں آئیں، وہ اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ ہمارے فضائل سن کے ٹھنڈک دل میں اتری ہے جو آنسوؤں کی صورت باہر آ رہی ہے۔ اور دوسرے آنسو بتاؤں کون سے؟ دوسرے آنسو مولا فرماتے ہیں وہ جو موت کے وقت آئے۔ جب موت کے وقت مومن کو آنسو آئیں تو اسے مبارک دیا کرو، کیونکہ اسے اس وقت مجلی کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے۔ مولا سلامت، دو موقعوں کے آنسو بڑے معتبر ہیں۔ مولا سلامت، ٹھیک ہے؟ ہوا زندہ ہی یا مر گئی؟ کہا زندہ ہے۔ پوچھو نا اللہ کا نبی ہو کر زندہ کو کیوں رو رہے ہو؟ اس کے بعد جناب آدم کی توبہ 5 تن کے صدقے قبول ہو گئی، قبول ہوئی۔ پھر جناب آدم موجود ہے، سرکار اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مصدق رسول آئے گا، اس پر ایمان تو لے آئے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی مدد کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ 12ویں تک سفر کرنا ہے میرے ساتھ مل کے۔ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ محمد، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھ لینا بابا سے بولا۔ مولا سلامت رکھے، خوش رہیں۔ یہ بچے ہی ہمارا شناختی کارڈ ہے۔ خدا کی قسم زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، آج بھی یا علی مدد ہے۔ یہ بچہ ہے، ہر جگہ ہے، ممبر سے بچوں کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اب بولنا، اور میں یہ فکرہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھتا ہوتا ہوں۔ خدا کی قسم اس بچے پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، ابھی روزہ واجب نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، ابھی خمس واجب نہیں ہوا۔ بالغ ہوگا تو روزہ واجب ہوگا، بالغ ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، بالغ ہوگا تو حج واجب ہوگا۔ خدا کی قسم جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، اور جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے مولا۔ جی حیدری، بہت شکر گزار، بہت شکر گزار۔ مولا سلامت رکھے۔ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ شریعت ہے، اور جو ماں کی گود سے مجھے لے۔ علی کا نام بدن کی قوت سے نہیں آتا، اماں کی شرافت سے آتا ہے۔ ہر بندہ علی علی نہیں کر سکتا۔ سلام کیا نبی کے پاس سرکار ختمی مرتبت کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ جب بھی علی کا نام لیتا ہوں جھوم اٹھتا ہوں، ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، دل جھوم جاتا ہے۔ اس وقت خدا کی قسم محمد مصطفیٰ نے کہا تھا جب بھی علی کا نام سن کے تیرا دل دیوانوں کی طرح رقص کرے اس وقت اپنی ماں کو سجدہ کیا کر۔ ماں کو سجدہ کیا کر۔ سلام ہے ایسا رہنما اس لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی جناب آدم نے پہلا کام کیا کیا؟ زندہ کو رونا۔ دوسرا کہا جی سرکار محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی آپ کے اور ہمارے دادا آدم نے زمین پہ آتے 2 کام کیے، ایک زندہ کو رونا، دوسرا انتظار۔ نہیں اب تو بولو یار، اب تو ساتھ دو نا میرا، میں کتنی محنت کر کے کہاں لے کر آیا ہوں۔ ایک زندہ کو رونا، ایک انتظار، ایک زندہ کو رونا، ایک انتظار، ساتھ دینا، ایک زندہ کو رونا، ایک انتظار۔ آدم کیا ہے؟ ہمارے باپ، قبلہ باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ باپ کی وراثت کیا ہے؟ زندہ کو رونا اور انتظار۔ اب جس قوم میں بھی تمہیں زندہ کو رونے کے ساتھ انتظار ملے، سمجھ لینا وراثت
मिल गई है, यही आदम की खालिस नस्ल है। क्या बात है आप लोगों की। बोला ये हाथ सलामत रहे, ये उठने वाले हाथ सलामत रहे, ये जज्बे सलामत रहे। बोला इन्हें कभी किसी का मोहताज ना करे। हैदरी, बहुत शुक्र। ठीक, एक जिंदा कोरोना और इंतजार। जिस कौम में भी ये दो चीजें नजर आए, समझ लो विरासत मिल गई, यही आदम की खालिस नस्ल है। किबला जनाबे आदम भी इंतजार करते करते चले गए। मोहम्मद मुस्तफा को ना आना थे, ना आए। थोड़ा टाइम है, मैं पढ़ लूं। कुछ बंदे चुप है, वो इन्ना लिल्लाह पढ़ो, मैं जल्दी छोड़ू। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। देखिएगा मेरी तरफ। तुला वो भी इंतजार करते करते चले गए। सदियों का सफर लम्हों में कैसे तय होता दिखाऊंगा। उसके बाद जनाबे नूह आ गए। नूह आ गए, कितने बरस जिंदगी पाई? सिर्फ तबलीग का अरसा, 950 बरस सिर्फ तबलीग का अरसा, 2250 साल जिंदगी। और नाम नूह नहीं है, नाम दो है, अब्दुल रज़ाक या अब्दुल गफार। ये दो नाम तारीख में मिलते हैं जनाबे नूह के। नूह क्यों पढ़ गया? क्योंकि उम्मत के मजालिम का नोहा पढ़ते थे। पता चला नोहा पढ़ना बिदअत नहीं, नबियों की सुन्नत है। हाय 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 हाय। और कोई तो है जो चलेगा साथ मिलके। हैदरी। और कुरान क्या कहता है? कुरान ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि अब्दुल रज़ाक पे सलाम, अब्दुल गफार पे सलाम। मैं तौह की गले में वो डालता हूं जहां कुफर और ईमान की सरहद पे फैसला हो। कुरान कहता है सलामुन अला नूहुन फिल आलमीन, इस आलमीन के नोहा पढ़ने वाले पे सलाम। हाय हाय हाय। कुरान है कुरान। बहरहाल वो 2250 बरस जिंदगी, जिसमें 950 बरस तबलीग का अरसा, इतना तवील अरसा, 2250 बरस और 950 बरस सिर्फ तबलीग की है जनाबे। इतना तवील अरसा है ये कि अगर आप तसव्वुर करेंगे तो तसव्वुर भी बूढ़ा हो जाएगा। यही तो लत है, जो इसमें पहुंचे उनको सलाम है। तसव्वुर भी बूढ़ा हो जाएगा। वो भी इंतजार करते रहे। कश्ती बनाने लगे हुक्म परवरदिगार से, सफीना नजात तैयार करने लगे, फलाह बशरियत के लिए, हिदायत इंसानियत के लिए। कश्ती बना रहे थे, तख्ता लगाते, तख्ता उलट जाता। तख्ता लगाते, हाँ तख्ता उलट जाता। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, ये उनसे पूछो जिनके तख्ते उलट गए। क्या बात है। कोई तो है, वो पिछली बस्ती, आपकी तरफ से अभी नारा नहीं आया। नहीं, आप साथ बोलते रहिएगा, थोड़ा नारा आना चाहिए गाए बगाए, ताकि साथ रहे मेरे, आप मेरे साथ है, पता चलता रहे। ठीक है, हाँ जियो मिलके। तो तख्ता उलट, उनसे पूछे। अब तख्ता लगाते, तख्ता परेशान हो गए, आसमान की तरफ देखे, कहते परवरदिगार तेरा हुक्म था, फलाह बशरियत के लिए, हिदायत इंसानियत के लिए सफीना नजात तैयार कर रहा हूं, ये तख्ता लगाता हूं, तख्ता उलट जाता है, क्या करूं? फनज़ल जिब्रील, जिब्रील नाजिल हुआ, 5 कील लेकर आए। कहा अल्लाह ने कहा है ये 5 कील ले, 2 उधर लगा, 2 उधर लगा, एक सेंटर में लगा, तख्ता भी लग जाएगा, कश्ती भी बन जाएगी। जनाबे नूह ने मुस्कुरा के कहा अल्लाह से कहो मेरे पास पहले बड़े लंबे लंबे कील मौजूद हैं। जिब्रील ने कहा, अल्लाह ने कहा यही लगाओ, सारे एक जैसे नहीं होते। नहीं, जो से नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूं उसके लिए तो माफी है। सारे एक जैसे, किबला लंबे लंबे कील मौजूद है। उसने कहा नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते। वो 5 कील मिले थे, 5 कीलों पे क्या लिखा था? वो लगे, कश्ती बन गई, सफीना नजात तैयार हो गया। क्या लिखा था? एक पे मोहम्मद लिखा था, एक पे अली लिखा था, एक पे सैयदा का नाम लिखा था, एक पे हसन लिखा था, एक पे हुसैन लिखा था। शर्म नहीं आती? 5 तन का नाम ना हो, नबी की कश्ती नहीं बनती। तेरी औकात क्या है? तू इनके बगैर जन्नत में चला जाए। मौला सलामत रखे।
بہت شکر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بندے کی حیثیت ہی کیا لگا رہے ہیں، جبریل آئے یہ تختہ اٹھاؤ یہاں لگا دو، یہ لگا دو وہاں لگا دو وہاں۔ میں نے کہا سرکار کیا ہو گیا؟ اللہ کا نبی ہے، ہدایت انسانیت کے لیے، فلاح بشریت کے لیے، نجات دہندہ ہے اور نجات دلوانی ہے انسانیت کو، سفینہ نجات تیار کر رہے، مہربانی فرمائے تختہ اٹھا کے دے دے یا پھر میکھیں ہی لگا دے۔ کہا خاموش، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، تختہ اٹھا کے دینا میرا کام نہیں ہے، میں نوح کا نوکر نہیں ہوں۔ دیکھتا ہوں کون بندہ چپ رہتا ہے دل میں علی بسا کے، میں نوح کا نوکر نہیں ہوں۔ قبلہ کواری مریم کے ہاں بیٹا آنا تھا، کہا مریم اٹھ، سامنے کھجور کا درخت ہے، ہلانا کھرمے گریں گے اٹھا کے کھا لینا۔ میں کہ طاہرہ بی بی، زکیہ بی بی، راضیہ بی بی، بطول بی بی، بطول بی بی عیسیٰ جیسے صاحب شریعت صاحب کلمہ نبی کی ماں ہے، احسان کر بی بی کو نہ تکلیف دے، خود کھجوریں اٹھا کے دے دے، بی بی کھا لے گی۔ کہا خبردار، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، کھجوریں اٹھا کے دینا میرا کام نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم کہتا ہے مریم کا نوکر نہیں ہوں، پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک بولو نہ بولو تمہارا مقدر، لیکن فیصلہ دوں گا۔ آدم کا نوکر نہیں ہے، نوح کا نوکر نہیں ہے، ابراہیم کا نوکر نہیں ہے، موسیٰ کا نوکر نہیں ہے، مریم جیسی بطول کا بھی نوکر نہیں ہے، لیکن اللہ جانے اسے در صحرا پہ آ کے ہو کیا جاتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی چکیاں چلاتا ہے۔ بہت شکر گزار۔ ایک مرتبہ سارے لوگ ہاتھ بلند کر کے قوت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ اللہ جانے سے در سیدہ پہ آ کے ہو کیا جاتا ہے، کبھی درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی چکیاں چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عزیزان محترم، جناب نوح نے سوچا شاید آدم کے 2 بیٹوں کی جنگ ہوئی تھی، خون ریزی ہوئی، خون نجس ہے، شاید اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ کوفہ کے تنور سے پانی ابلوا لیا، کسے دھو ڈالوں سرکار آ جائے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھے، نہ آئے۔ انتظار ذہن میں رکھیے گا، سرکار حجت تک سفر کرنا ہے، تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد نبی آتے رہے، جناب یوسف بھی آئے، وہ مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھ گئے۔ ہائے 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 ہائے، جو پہنچے ان کو میرا سلام ہے۔ انتظار محمد مصطفیٰ میں مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھ گئے۔ بہت شکر کہ سرکار آ جائیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھے، نہ آئے۔ میں نے بندوں کو دیکھا ہے کہ اکثر جناب یوسف کا نام آتا ہے نا تو میرے سرکار ختمی مرتبت کی ذات کے حسن کی بات کرتے تو یوسف کے حسن سے تشبیہ دینا شروع ہو جاتی۔ بڑے بڑے شعراء کو دیکھا، اور یوسف کی جرت ہی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرے۔ ارے جس پر مصر کی عورتیں، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور کوئی ہے یہاں؟ بہت شکر گزار۔ جس پر زلیخا عاشق ہو یوسف کہتے ہیں، جس پر خدا عاشق ہو جائے، بے دل جسے دل دے بیٹھے۔ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ قدر کرنے والے لوگ، میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ دکان سجا کے بیٹھ گئے، محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھی، نہ آئے۔ یوسف کے حسن کے تذکرے کرنے والوں جاؤ حدیثیں پڑھو۔ ایک حجاب تھا یوسف کے چہرے پر، جو ہٹا انگلیاں کٹ گئی۔ ایک نہیں، کئی ہزار نقاب ہیں محمد مصطفیٰ کے چہرے پر۔ ہاں جی،
وہ جب اگر ایک ہی ہٹ جائے نا یہ چاند بے نور ہو جائے، کیونکہ محمد کے نور کے سامنے اس کی اوقات کیا ہے؟ ہاں جی، طور پر ایک پردہ ہٹا، نبی کی آنکھیں چندھیا گئیں، بے ہوش۔ بہرحال سفر کرتے ہیں، دیکھیے گا تو عزیزان محترم، اس کے بعد جناب ابراہیم بھی آئے۔ وہ کیسے آئے؟ وہ نار کو گل نار کر کے انتظار مصطفیٰ میں ایک گلناری دستہ سجا کے بیٹھ گئے۔ گلناری دستہ سجا کے بیٹھ گئے انتظار محمد مصطفیٰ میں۔ سرکار محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھے، نہ آئے۔ باقی نبی سیدھے سادھے آئے۔ ایک نبی آیا جناب موسیٰ، وہ اکیلے نہیں آئے، وہ ڈنڈا بھی ساتھ لے۔ کوئی ویسے نہ مانے تو ایسے سے۔ اس دور میں فرعون تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے۔ فرعون کہتا تھا نبی خدا بناتا ہے، جب میں خدا ہوں میں نے تمہیں نبی بنایا ہی نہیں تو کتھوں بن گئے؟ وہ بھی آئے۔ اس عہد میں فرعون کا دربار سجا، اس نے جادوگر بلوائے، ان کو بھی جانا پڑا، ہاتھ میں عصا تھا۔ جیسے ہی دربار میں گئے اس نے جادوگر کو اشارہ کیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکی جو سمپولیاں بنی، چھوٹے چھوٹے سانپ۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، مجھے آگے بڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ انتظار ذہن میں رکھیے گا۔ اب جیسے ہی پھینکی وہ عصا اژدہا بنا حکم پروردگار سے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کو کھا گیا۔ اپنا عصا تھا، وہی اژدہا بنا تھا، لیکن یخیفتاً موسیٰ جب پکڑنے گئے نا اسے، اس سے پہلے قرآن کہتا ہے موسیٰ خائف ہوئے۔ سرکار صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا، درود پڑھے نا بآواز بلند، کہا مولا اپنا ہی عصا اژدہا بنا تھا تو موسیٰ ہلکا سا اس سے خائف کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ ہمارا نور جو اس کی سلب میں نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیے گا میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نور اس کی سلب میں نہیں تھا، اس لیے وہ خائف ہوئے۔ لیکن بہرحال پورا دربار پریشان، اژدہا بنا، ساری سمپولیاں نکل گیا، دربار پریشان، یہ کیا؟ عصا اژدہا بن گیا۔ اب جو تخت پہ بیٹھا تھا فرعون، اسے نہ تخت کا ہوش نہ تاج کا ہوش، پاؤں بڑے ہو گئے، جوتے چھوٹے ہو گئے، عجیب چہرے کی حالت، پورا دربار پریشان۔ فرعون تخت پہ ڈر رہا ہے، اژدہا کھڑا ہے۔ قبلہ فکرہ انتہائی قیمتی ہے، بہت آہستہ سے کہوں گا لیکن بہت بلند ہو کر آپ نے سننا ہے، وعدہ ہے نا؟ جملہ پڑھ دوں قبلہ، جب اب پورا دربار پریشان، جناب موسیٰ مسکرا رہے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں عالم تخیل میں جناب موسیٰ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا سرکار فرعون سمیت سارا دربار پریشان ہے، آپ ہیں کہ مسکرا رہے ہیں؟ آہستہ سے میرے کان میں کہتے ندیم عابدی تم نہیں جانتے، ہم اس طرح فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس ہاتھ کے جو اٹھا ہے ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے۔ ہم اس طرح فرعونوں کو قبلہ سانپ سے ڈراتے، جو بندے چپے فکرہ پڑھو، ہم اس طرح فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے۔ بزرگ موجود ہیں، یہ تائید فرمائیں گے، یہی بتاتے ہیں ہمیں کہ دو چیزوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے، ایک سانپ کا ایک چور کا، ایک سانپ کا ایک چور کا۔ یہ سانپ کم بخت چیز ہی ایسی ہے، اس سے جوان ڈر جائیں، اس سے بوڑھے ڈر جائیں، اور اس سے جوان ڈر جائیں، اس سے بوڑھے ڈر جائیں۔ نہیں ڈرتا تو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ابو طالب کا ایک بچہ ہے جو پنگھوڑے میں کلہ ایکڑ کو چیر کر زمانے کو بتا رہا ہے، اور جو بڑھاپے میں ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو پنگھوڑے میں چیر دے وہ اور ہوتے ہیں۔ بہت شکر گزار، ہم اس طرح فرعونوں کو سانپ سے ڈراتے۔ بہرحال وہ بھی انتظار کرتے کرتے جناب موسیٰ بھی چلے گئے، نہ آنا تھے نہ آئے۔ اب تک آپ نے سنا اپنی مرضی سے،
اب ایک فکرہ ذرا میری مرضی سے سن لیجئے. پچھلی بستی میں فکرہ انتہائی قیمتی پڑھنے جا رہا ہوں اور میرا نہیں ہے. قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. قبلہ موسیٰ چلے گئے آگے. جناب علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ زیارت مصطفیٰ میں آنے کے لیے جناب عیسیٰ نے اتنی جلدی کی کہ باپ کا بھی انتظار نہیں کیا. ہائے 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 ہائے. اور اگلا فکرہ اس سے بھی بڑا ہے اور فرماتے ہیں جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا بھی انتظار نہیں کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے ان لوگوں کی یار, کیا معیار سماعت ہے. اور قبلہ جا کے چوتھے آسمان پر بیٹھ گئے. جا کے کہاں بیٹھ گئے؟ چوتھے آسمان پر. اور جن کے تھے جناب عیسائیوں کے, انہوں نے مریخ تک سیارے بھگا دی کہ اتار کے لے آؤ. چلو ان کے کہے پہ تو نہیں آئے, آپ کے تو پیر بھائی ہیں, وہ بھی 12ویں کی رعایا ہے نا, تو آپ جا کے پوچھ لیتے ہیں سرکار کیا ہو گیا؟ صلیب پہ تو انہوں نے چڑھایا تھا, ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ چوتھے آسمان پہ آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ اور سرکار نیچے آ جائے, یہ آپ کو چوتھی جگہ کیوں پسند آئی؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ شیطان بڑا کم بخت ہے, یہ پہلے پہ بھی آ جاتا ہے, یہ دوسرے پہ بھی آ جاتا ہے, یہ تیسرے پہ بھی آ جاتا ہے, چوتھے پہ اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا. شیطان بڑا کم بخت ہے کہ بلا یہ پہلے پہ بھی آ جاتا ہے, یہ دوسرے پہ بھی آ جاتا ہے, یہ تیسرے پہ بھی آ جاتا ہے, چوتھے کیس پہ اس کا ابا بھی نہیں آ سکتا. کیا بات ہے, مولا سلامت رہے. جناب عیسیٰ بھی انتظار کرتے کرتے چلے گئے. محمد مصطفیٰ کو نہ آنا تھے نہ آئے. یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو بھی ایک غائب کا انتظار کروایا. اللہ نے تمام انبیاء کو بھی ایک غائب کا انتظار کروایا. انبیاء ہیں پہلی امت, ہم ہیں دوسری امت. اگر پہلی امت کو کسی غائب کا انتظار کروایا اور دوسری کو نہ کرواتا تو عدل الہی کے دونوں پلڑو برابر نہ رہتے. یا الہی یا الہی یا الہی, کوئی تو ہے جو علم سفر میں, اس علمی سفر میں میرے ساتھ چلے گا, ٹھیک ہے. لیکن تقاضا عدل الہی کے عین مطابق اس نے پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا, دوسری امت کو محمد مہدی کا انتظار کروایا. کیا بات ہے اس قوم کی, مولا یہ جذبے سلامت رہے. حیدری مولا سلامت رہے. محمد ہاں جی ہاں جی پہلے کا انتظار, 14 میں کے پہلے کا, پھر آخری. کیا بات ہے, انتظار کروایا. انتظار ضروری ہے. لوگ سوچتے ہیں شاید 12ویں کا انتظار ایسے کرنا ہے کام چھوڑ کے بیٹھ جانا. نہیں, انتظار کرنا درزی سے سیکھو. کپڑے بھی سیتا رہتا ہے, آنے والے گاہک کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے. آنے والے گاہک کا انتظار بھی کرتا رہتا ہے. انتظار ضروری ہے. کیفیت پیدا کرو اپنے, تڑپ ایسی پیدا کرو, وہ آ جائیں گے, تم سے دور نہیں ہے. پکارو اپنے بار میں, لیکن اندر تڑپ ہونی چاہیے. ملتان میں قبلہ ایک عورت ہے, خاتون ہے, اور ابھی بھی بزرگ عورت ہے, رات کو سوتے ہوئے برقع پہن کے سوتی ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ رات کو سوتے ہوئے برقع, اس نے کہا تم نے سنا نہیں کہ 12ویں آقا ظہور فرمائیں گے اور وقت کا تعین کب فرمائیں گے؟ کہا 12واں پکارے اور میں لبیک کہنے کے لیے جاتے ہوئے چادر تلاش کرتی اچھی لگوں گی. لمحہ فکریہ ہے, انتظار کی تڑپ پیدا کریں. آپ انڈیا چلے جائیں تو ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے, ریلوے اسٹیشن, وہ نیک نام علی کے نام سے, بہت بلند قامت تھی. انگریز نے کہا تھا میں بندوق سے ماروں گا, اس سے پہلے کہتے تو مارے گا, اس نے گریبان سے اٹھا کے ہوا میں معلق کر دیا, اتنا وسیع تھا.
لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. اس کی وصیت تھی جب میں سوؤں تو میرے ساتھ میری تلوار کو دفن کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب 12واں پکارے گا تو ہمیں لبیک کہنی ہے. میں کیسا مجاہد ہوں گا جو جانے کے لیے اپنا اسلحہ تلاش کرتا پھروں گا. ساتھ لے کے دفن. تڑپ پیدا کرو، پکارو 12ویں کو. تڑپ ہونی چاہیے. وہ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تمہارے والے مشکل، یہ تم اپنے امام کو خط لکھتے ہو، کیا وہ مدد کرتے ہیں؟ بھائی جان بالکل. اگر وہ جواب نہ دے تو ہم لکھے ہی کیوں؟ کیا بات ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اور بھائی ویسے تو قبلہ یہ عریضہ لکھنے بھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے لکھتے ہیں چلے ہم نہ صحیح ہماری لکھائی ان کی زیارت کر لے گی. یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن لکھتے اس لیے ہیں کہ چلو یہی زیارت کر لے. لوگ کہتے ہیں کیا آج تک کوئی بندہ دکھا دے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عریضے ڈلتے ہیں، کبھی نہ کسی دریا پہ، دریا میں سمندر میں جو واپس باہر بھی تو آ جاتی ہے، کسی نے کوئی عریضہ باہر آیا دیکھا ہو؟ ایسا ہوا نہیں. الحمدللہ ہم بلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور وہ آتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. بھائی فرض کر لیں ایک شخص ہے، اس کی ہاں اولاد نہیں ہے، اس نے 12ویں کو پکارا اور مولا کے دربار میں آ کے اولاد مانگی. اگلے سال اس کے ہاں اولاد ہو گئی. اس کا مطلب ہے جواب مل گیا، وہ آئے تھے. جو بندہ کہتا ہے وہ آتے ہیں یا نہیں، میری جان چلا آپ مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں. چوک میں کھڑے ہو کے پوری کٹ میں تو بھی آ، اور جاگو یار مجھے کچھ کہنا ہے، تو بھی آ، ہم بھی مل کے پکارتے ہیں. تو اپنوں کو بلا، میں اپنوں کو بلاتا ہوں. تو اپنوں کو بلا، میں اپنوں کو بلاتا ہوں. لیکن میں تیری مجبوری سمجھتا ہوں، تیری گنتی 3 سے آگے بڑھے گی نہیں. میرے پاس 14 ساقی موجود ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے ان ہاتھوں کی. تیری گنتی 3 سے آگے نہیں بڑھے گی. میرے پاس 14 ساقی موجود ہے. تیرے بلانے پہ تیرے والا نہیں آئے گا، میرے بلانے پہ میرا پہلا محمد بھی آ جائے گا، میرا دوسرا محمد بھی آ جائے گا، میرا تیسرا محمد بھی آ جائے گا، میرا چوتھا محمد بھی آ جائے گا، میرا 5واں محمد بھی آ جائے گا، میرا 6واں محمد بھی آ جائے گا، میرا 12واں محمد بھی آ جائے گا، میرا 14واں محمد بھی آ جائے گا. لیکن تیرے بلانے پہ اور تیرے والے نہیں آئیں گے. اور جو نبی کے بلانے پہ نہیں آئے وہ امتی کے بلانے پہ کیسے آ جائے؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. جو نبی کے بلانے پہ نہیں آئے وہ امتی کے بلانے پہ کیسے آئے؟ بلاؤ. ہاں الحمدللہ آتے. اپنے اندر انتظار کی کیفیت پیدا کریں. بڑے جعلی بنے، نقلی امام بنے، بنتے رہیں گے. پچھلے دنوں ایک دوست گئے باہر، میں نے کہا انہی سے عالم دین ہے، انہی سے پتہ چلا. وہ کہتے ہیں کہ جب پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ جی مجھے فون آیا کہ آپ پاکستان سے کوئی ریسرچ سکالر ہیں، پتہ چلا آپ آئے ہیں. کہتے میں تو میرس پڑھنے گیا تھا. ان کا جملہ، ان کی روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے فون آیا. میں کہا جی آپ کون ہیں جو مجھے فون کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں امریکہ میں؟ کہتا جی میں 12واں ہوں. میں نے کہا کون؟ کہا جی میں نے بتایا نہیں تھا میں 12واں میں ہی تو ہوں. کہا میں نے کہا یہ پیچھے، کہا ان کے ساتھ عیسیٰ نے نہیں آنا. یہ وہ ہے. جاگو جاگو، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یہ وہ ہے. آگئے تشریف میں کہا آئیے جی. کہتا ہے میں ڈر بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. میں نے کہا مجھے کہتے ہیں کہ گفتگو کریں. میں نے کہا کس زبان میں؟ میں نے کہا اردو میں کریں. وہ کہتا ہے، میں نے پوچھا کس زبان میں؟ کہتا ہے انگلش میں. میں نے کہا وہ مجھے نہیں آتی. میں نے کہا اردو میں کرتے. وہ کہتا ہے وہ مجھے نہیں آتی. کہتا ہے میں نے گریبان پکڑ کے وہیں چھوڑ کے کہا تو جھوٹا ہے. جاگو جاگو خدا را،
तू झूठा है, तूने 12वां होने का झूठा दावा किया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मजहब अहले बैत में इमाम की छोटी से छोटी पहचान ये है, उसे जिस जबान में सवाल करो उसी जबान में उसका जवाब दे। हाय 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 हैदरी। दुख होता है, दुख होता है, नकली है चले आ रहे हैं। आइली आइली मेरा मजमा बेदार कर दे। नकली चले आ रहे हैं, असली है कि पर्दे में मौजूद है। नकली चले आ रहे हैं, असली पर्दे में मौजूद है। पहले मैं बड़ा परेशान होता था, लेकिन अब अक्ल सलीम ने फिर मुझे समझाया, नदीम आप भी परेशान ना हो, इन नकलियों का आना इस अमर की दलील है, कोई असली मौजूद है। क्या बात है, मौला सलामत रखे। मिलके हैदरी। इन नकलियों का आना इस अमर की दलील, कोई असली मौजूद है। नकल होती असल की, बेशक। मौला आपको सलामत रखे। लिहाजा तड़प पैदा किए, वो कैफियत पैदा करे। अब हुक्म है आपके पास, अब आपने छेड़ा है ना, वैसी कैफियत हो तो वो ज़हूर से पहले ज़ियारत करवाते हैं। बताऊं कब करवाई, किसको करवाई? पिछली बस्ती टाइम है? हाँ मेरे पास है, आज मैं सारी बहरीन चले जाए ना, बहरीन तो बहरीन में दरिया के किनारे एक मजार है जिनका नाम है मोहम्मद इब्न ईसा बहरीनी। वहां किबला उनकी कब्र है और कब्र पे तख्ती लगी है, तख्ती, और सोने की तख्ती पर यह वाकया लिखा हुआ है। कौन सा? यही कि तड़प हो तो जियारत से ज़हूर से पहले जियारत हो जाती है। छेड़ते हो तो फिर ऐसे छोड़ा ना करो, बेदार हो जाया करो। है तो किबला उसमें वाकया लिखा है। उस दौर का जो बादशाह था वो जरा बड़ी बिरादरी से था। वो उसका ताल्लुक बड़ी बिरादरी से था। उसके बरअक्स जो वजीर था वो नासबी था, वो जरा उनका पैरोकार था। वो एक दिन 3 अनार ले आया, 3 अनार लेकर आया, उसमें 3 नाम लिखे हुए थे। वजीर को दिखा के कहता है ये देखो, ये अनारों पे नाम लिखे, फलां 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 का नाम अनार पे लिखा है, और शिया इनको नहीं मानते। यारों के नाम अनारों पे। अब तो बोलना होगा ना उस बंदे को जो मेरे साथ सफर करने आया है। शिया सुन्नी दोस्त मिलके साहब भाई बैठे हो, टूर गए हो। यारों के नाम अनारों। अब वो 3 अनार लेकर आ गए। शिया इनको नहीं मानते, शियों को बुलवाया गया। ओए ये देखो, कलमे कुदरत से उनके नाम अनारों पे लिखे और तुम इनको नहीं मानते। इस बात का जवाब लाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। शिया ने कहा क्या करें अगर इस पे नाम आ गए तो? आगे जो फिक्रा है ना उसका मैं खुद लुत्फ ले रहा हूं। कहा क्या करें अगर अनारों पे नाम आ गए? अंगूरों में जहर सुना था, अनारों में कहां से आ गया? क्या बात है इस कौम की, क्या कहने। हैदरी मौला सलामत रखते। अंगूरों में सुना था, बड़ी कबूलियत है मौला सलामत। तो अनारों में कहां से आ गया? खैर उन्होंने कहा इसका जवाब लाओ, 3 दिन है तुम्हारे पास, इसका जवाब लाओ वरना तुम्हारी औरतों को बंदी बनाएंगे, कैदी करेंगे और तुमको कत्ल कर देंगे, और उन्हें करीजी में ले लेंगे, वरना ये मजहब कबूल करना पड़ेगा। अब वो हैरान परेशान क्या हुआ, सारे वापस आए। उन्होंने आप खुद सब जमा हुए, मिल बैठे कि यार इसका क्या हल निकाले। जितने भी उलमा थे उन्होंने नतीजा ये निकाला कि 10 लोग चुने जाएं जो रूहानियत की किसी मंजिल पे फाइज हो। 10 में से 3 को निकालो और मौला को पुकारो, 12वें आका को पुकारो। फरमान है कि जब मुश्किल के आने का खतरा हो तो सरकार मोहम्मद मुस्तफा को पुकारो, जब मुश्किल पड़ जाए तो अली को पुकारो, जब मुश्किल में घबरा जाओ तो जहरा को आवाज दो।
اور جب مشکل میں جان لبوں پہ آ جائے، جب مشکل میں جان لبوں پہ، چھری گردن پہ آ جائے، تو اپنے عہد کے امام کو صدا دو، جاگو یار، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا لینا چاہ رہا ہوں اس فکرے پر، اور نوجوانوں سے جذبے، آپ نے چھیڑا ہے تو پھر چھوڑو نہیں، فکرہ لیتے جاؤ۔ تو عزیزان محترم، پہلے دن پہلا بندہ اسی دریا کے کنارے گیا، پکارنا شروع کیا، آقا آ جائیے، مولا آ جائیے، 12واں آ جائیے۔ پورا دن رات بیت گئی، سرکار نہ آئے، تڑپ نہیں تھی شاید وہ، یار ہاتھ کھول لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے فکرہ پڑھنے دینا۔ وہ اپنے کہنا تڑپ ہو تو ظہور فرماتے ہیں، خدا کی قسم فکرہ قیمتی کہہ جاؤں گا لیکن دیکھنا میری طرف۔ پہلے دن وہ آیا، دوسرے دن دوسرا آیا، اس نے بھی صدا دی، مولا آ جائیے، عبادت پہ سجدے پہ سجدہ، پکارتا رہا مولا کو لیکن نہ آئے مولا۔ تیسرے دن جب جان لبوں پہ تھی، مہلت خدا کی قسم تمام ہو رہی تھی، اس وقت محمد ابن عیسیٰ بحرینی دریا کے کنارے آئے، آ کے کہنے لگے آقا ظہور فرمائیے، 12واں ظہور فرمائیے، حسین کا عزادار ہوں، پکار رہا ہوں، ظہور فرمائیے۔ یہ کہتے کہتے 12ویں کو صدائیں دے رہے تھے، خدا کی قسم نماز فجر کا وقت ہوا، یا میں ایک مرتبہ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، دریا کو دیکھا تو پورے کا پورا دریا بقائے نور بن کے چمکنے لگا۔ محمد ابن عیسیٰ بحرینی کو پانی پر 14 کی تصویر نظر آئی۔ پانی پر بول پڑو، پانی پر 14 کی تصویر نظر آئی۔ سر اٹھا کے دیکھا، چاند شرما کے چھپ گیا۔ اس موضوع پہ تو اشرا ہو کم از کم، پھر میں گفتگو کروں اور شاید پھر کچھ بتا پاؤں۔ صرف انتظار پہ بحث کے لیے کم از کم میرے پاس لیے تو ایک اشرا چاہیے، لیکن فکرہ لیجئے گا عزیزان محترم، پوری توجہ۔ اب کیا چاند شرما کے چھپ گیا، پانی پہ 14 کی تصویر نظر آئی۔ ادھر مولا آئے، قریب آ کے کہتے ہیں چیتو کارے بابا، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا من شما امام زمانہ است، میں تیرے عہد کا امام ہوں۔ محمد ابن عیسیٰ کہتا ہے جب تو میرا امام ہے تو پھر مجھے مسئلہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بات ہے اس قوم کے یار، مولا سلامت رکھے ان اٹھنے والے ہاتھوں کو۔ حیدری، تو پھر مجھے مسئلہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا اناروں کی وجہ سے پریشان ہونا، یاروں کے نام اناروں پہ، اسی کی وجہ سے۔ کہا ہاں سرکار، وہ کہتے ہیں کلمہ قدرت سے لکھا ہے۔ امام نے کہا جھوٹ بولتا ہے وزیر، اس نے گھر میں ایک انار کا درخت لگایا تھا، جب انار چھوٹے تھے نا اس نے سانچہ بنوایا، اس کے اندر اس نے نام کندہ کیے ہوئے تھے، وہ چھوٹے اناروں پہ جیسے چڑھایا، جیسے جیسے انار بڑے ہوتے گئے نام اس پر کندہ ہوتے گئے۔ اسی طرح ہوئے وہ سانچے آج بھی اس کے گھر کی الماری میں موجود ہے۔ بادشاہ کو ساتھ لے جا، وزیر کو پیچھے رکھنا، خود جانا الماری کھولنا، وہاں ملیں گے۔ بس بادشاہ کو ساتھ لیا، وزیر کو بھی لے کے پہنچے، جیسے ہی انار دکھائے، اب دیکھیں ہے یہ کیا، یہ تو واقعی سانچے کی وجہ سے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس کو پکارا، جس کا مذہب ہمارا ہے، جن کو مانتے ہیں ان کا 12واں چراغ موجود ہے، اس کو پکارا تھا، وہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا وزیر اس کو قتل کر دو، یہ فساد پھیلاتا ہے، ان اناروں کو آگ میں پھینکو، یہ جھگڑا کرواتے ہیں، ان کو آگ میں پھینکو، یہ جھگڑا کرواتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دل میں بسا کے بندہ علی کو اور اس جملے پہ چپ رہ جائے تو پھر شام کی ملکہ نے مجھے رزق علم عطا ہی نہیں کیا۔ لیکن فکرہ لیتے جائیے گا، ادھر یہ کہنا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مذہب اہل بیت قبول کر لیا، ادھر یہ واقعہ مکمل ہوا، سارے مطمئن تھے، لیکن محمد ابن عیسیٰ پریشان تھا۔ پھر دوڑا، دریا کے کنارے آیا، آگے عبادت شروع کی، مولا کو پکارنا شروع کیا، کہتا ہے آقا ایک بار پھر آئیے، آقا مولا ایک بار پھر آئیے۔ پھر دریا بکائے نور بن کے چمکا، چاند شرما کے چھپا، 14 کی تصویر پانی پہ نظر آئی، مولا کو آتے دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آقا پہلے دن بلایا نہیں آئے، دوسرے دن بلایا نہیں آئے، تیسرے دن بلایا، جب جان لبوں پر تھی، چھری
नारा हैदरी। वाला फरमाते हैं तूने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी? अरे तू मुझे दरबार में बुलाता, मैं दरबार में चला आता। बेशक तड़प हूं, जन्नत फातिमा दादाज। एक तो दिन रोने के हैं, दूसरा ये घराना उजड़ा ही पड़ा है। कोई तवील ज़हमत नहीं, काफी ज्यादा पड़ गया मैं। 1-2 जुमले मसाइब के और दुआ हो जाएगी। काश दुनिया की समझ में रसूल आ जाता, फिर सकीना बाप के कातिलों से तो न पूछती, हल रही था अभी किसी ने मेरे बाबा को तो नहीं देखा। रोते इसीलिए हैं, औलाद तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती है, लेकिन वो औलाद जो मन्नतों में मांगी जाए वो बड़ी प्यारी होती है। इस सकीना हुसैन की वो बेटी है जिसे हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था। रो रो के कहा करते थे, परवरदिगार मुझे एक बेटी अता कर जो मेरे बगैर न रह सके, लेकिन परवरदिगार जब वो मेरे सीने पे हो, तू मुझे पुकारे, मैं उसे छोड़ के तेरी आवाज पे लब्बैक कहूं। सकीना ने बाप के कातिल से इतना पूछा था, किसी ने मेरे बाबा को तो नहीं देखा। कहता बच्ची तू कौन है? कहा अना बिन्तुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी। बस अज़ादारों इसका हाथ वजनी था, फजा में उठा, ऐसा जुल्म किया बीबी पर। बीबी ने रुखसार पे हाथ रख के कहा, मार तो लिया है, अब तो बता दे मेरा बाबा कहाँ? मार तो लिया, अभी बता दे मेरा बाबा कहाँ? खुदा की कसम, तारीख दर्द में लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आज तक गुजरा हूं, बीबी सकीना की पूरी शहादत नहीं पढ़ पाया। जिसके दिल में कब्र हुसैन है उसके लिए लफ्ज काफी है। एक फिक्रा में बस पढ़ता हूँ। रोते इसलिए हैं कि मरजाना का पोता तख्त पे, अली और बतूल की बेटियां बाजारों दरबारों में बंधे हाथ। और मुसलमानों, इस मजलिस में तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ इस दीन को बचाने के लिए किसी सहाबी की बेटियां दरबारों में आई है या अली की बेटियां दरबारों में? किबला जब काफिला दरबार में पहुंचा ना, दरबार इब्न ज़ियाद में काफिला पहुंचा, वो नशे में मखमूर बैठा। इसने सर उठाया, कैदियों पे निगाह पड़ी। चलते 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 इसकी निगाह एक 4 साल की बच्ची पे रुकी। बीबी को देख के कहता है, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। फिर कहता है, बच्ची मैं पूछता हूँ तेरा नाम क्या है? इसने फिर सकीना ने जवाब नहीं दिया। शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा कि बच्ची बोले। इससे पहले सैयद सज्जाद हथकड़ियां संभाल के आगे बढ़े, रो के कहते, जालिम जुल्म करने से पहले इंसाफ कर और देख, मेरी बहन तेरे सवाल का जवाब देना चाहती है। मेरी बहन का गला मजबूत रस्सियों से बंधा हो जो मेरी बहन की आवाज निकलने नहीं देता। ये फिक्रा कहना था। सबसे पहले कहा गया कि बच्ची के गले की रस्सियां खोलो। जो सैयद मौजूद है सर उठाए और देखे मेरी तरफ, और उन पे मातम वाजिब है। उम्मती तो मातम करेगा, लेकिन हुक्मन कह रहा हूं सैयदों से कि इस जुमले पे महाय करके मातम करना अगर रो ना सको। ये फिक्रा कहना था कि बच्ची के गले की रस्सियां खोलो। किबला शिमर आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी। शिमर आगे बढ़ता है, सकीना पीछे हट के कहती है, शिमर मुझे हाथ ना लगाना, मैं सैयद ज़ादी हूं।
शिमर मुझे हाथ न लगाना, ओ मैं अब्बास बादशाह की भतीजी हूँ, शिमर मुझे हाथ न लगाना। किबला साहब कहा फिर ऐसे करो कि सैयद सज्जाद से कहो कि बच्ची के गले की रस्सियां खोलो, सर उठाना अगर मातम करना है। सबसे पहले सैयद सज्जाद की हथकड़ियां खुली, जैसे ही हथकड़ियां खुली ना, सैयद सज्जाद ने सकीना की रस्सियों में हाथ डाला, हाथ डाल के रो के कहते सकीना सज्जाद तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करेगा, सकीना तू अपनी रस्सियां बाद में खुलवाती है और मेरी हथकड़ियां पहले खुलवाती है। सकीना तुझे परदेश में पीने को पानी मिलता था, तू मेरे जंजीरों पे डाल के कहती थी सज्जाद सकीना की खैर है और तेरे जंजीर गर्म हो गए हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी आपका पुरसा कबूल करे, अल्लाह करे शाम से आने वाली तुमसे राजी हो जाए। मैं गरीब आदमी दुआ दे सकता हूँ, फिक्र सुनना। खुदा की कसम किबला रस्सी खुली, अब जो बीबी ने जवाब दिया है ना इसका, वो कलेजा काटता है। ये कहता है बच्ची अब बता तेरा नाम क्या है। ओ औलाद वालों कलेजे पत्थर के नहीं है। जब कहता है ना बच्ची तेरा नाम क्या है, सकीना रो के कहती है नाम तो मेरा भी फातिमा है, नाम तो मेरा भी फातिमा है, मगर मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कहता था। जब कहा ना मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कहता था, कहते बच्ची तेरे बाबा तुझसे बड़ा प्यार करते थे। कहा हाँ मेरे बाबा जब हम मदीना में थे ना, मुझे गोद में बिठा के अरब की ताजा खजूरें खिलाते थे, ठंडा पानी पिलाते थे, मुझे सीने से लगाते थे, मुझे सीने पे सुलाते थे। और औलाद वालों कलेजे पत्थर के नहीं है। ये कभी ना कहता है मेरे पास अरब की ताजा खजूरें हैं, क्या तू खाएगी। सकीना ने सज्जाद को देखा, सज्जाद ने कहा बहन इम्तिहान का वक्त है, हाँ कर दे। सकीना ने कहा हाँ खाऊंगी। कहता फिर आगे बढ़, वो सामने तख्त है, तख्त पे तश्त है, तश्त से रमाल हटा, तुझे अरब की ताजा खजूरें मिलेगी। अब मातम न कर सको तो गुनाहों की माफी मांगना। सकीना कदम भरते हुए तख्त के करीब पहुंची, तश्त से रुमाल हटाया, सकीना की चीख निकली। बीबी ने रो के कहा हायो मेरा परदेसी बाबा, हायो मेरा अल्लाह रासी बाबा, बाबा तू यहाँ है, मैं तुझे जंगलों में तलाश करती रही। बाबा तेरी नाजों की पाली सकीना को शिमर का जब जी चाहता था तमाचे मारा करता था। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, बानियान मजलिस में अगर कोई बीमार है, शाम के कैदी का वास्ता, अयूब करबला की बीमारी का वास्ता, तारीख में गर शाम का बाजार ना होता, हुसैन का बेटा कभी बीमार ना होता। सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस के जितने मरहूमीन भी इस दारे फना से दारे बका की तरफ जा चुके हैं, तमाम को शफात मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमा, उनकी बरज़ख की ज़िंदगी को आसान फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद उन्हें शफात मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमा। जितने मोमिन मरहूमीन इस दारे फना से दारे बका की तरफ जा चुके हैं, तमाम को शफात मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमा, उनकी बरज़ख की ज़िंदगी आसान फरमा, उनके गुनाहान सगीरा और कबीरा माफ़ फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार उस इमाम को भेज दे जिसके दरबार की ज़हरा मुंतज़िर है। परवरदिगार वलीउल असर हुज्जत खुदा बक़ीत लाज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवानो अंसार में शुमार फरमा, हमें इस काबिल बना दे कि हम अपने अहद के इमाम की ज़ियारत कर सकें। परवरदिगार जितने भी मोमिनीन जो जो शरई हाजात दिल में रखते हैं, तमाम मोमिनीन की तमाम तरह हाजात शरिया पूरी फरमा। हम सब की सबसे बड़ी दुआ यही है, अल्लाहुम्मा जिल फी फर्ज वलियक अल्लाजल 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 या साहिब ज़मान या हुज्जतल क़ाइम या बा सालेह अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़ जद्दति फ़ातिमत ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। मातम हुसैन।